الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کھا رہے ہیں، مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کھا رہے ہیں،
حوصلہ بڑھانا آقا تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی گروٹھے میرے سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی گروٹھے شاہ تم نہ روٹھ جانا شاہ تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے قدموں سے لگانا مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش عطا رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ گلدستہ درود و سلام صفحہ 199 پر ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار ابد قرار شافع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے بس اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا حتیٰ کہ وہ صحیح و سلامت گزر گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں
کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ شروع سے آخر تک موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کرنا ہے، نہ ریسیو کرنا ہے، نہ ایس ایم ایس کرنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ چیک کرنا ہے، نہ مووی بنانی ہے۔ موبائل کے ذریعے بس اس میں آپ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کثیر نفع حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتے رہوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ کہے کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ ایصال ثواب کروں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور حاضرین اور ناظرین جو بھی اپنی نیکیاں مجھے عنایت فرمائیں، انہیں اتنا کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو نیکیاں ہیں وہ ہم نے الیاس کو دیں تو انشاءاللہ میرے اعمال نامے میں بھی وہ شامل ہو جائیں گی۔ یہ ساری نیکیوں پر یا اللہ اپنی رحمت کے شایان شان اجر عطا فرما اور ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی اتاری، منگلہ کشمیر۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ کون سی مچھلی تھی جس میں آپ رہے؟ دوسرا یہ کہ مچھلی کے طبی فوائد بیان کر دیں۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے اسے لخم کہا جاتا ہے۔ اللخم، خا، لخم آخر میں میم، اللخم۔ یہ اور حیات الحیوان میں ہے۔ لخم ایک قسم کی مچھلی ہے جسے قرش بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ دمیری علیہ رحمۃ اللہ القوی
صاحب حیات الحیوان فرماتے ہیں سب سے عمدہ مچھلی سمندر کی وہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جس کی پیٹھ پر نقش ہوتے ہیں. اس کے کھانے سے بدن میں تازگی آتی ہے. مچھلی کھانے سے عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے، بلغم میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں، گرم مزاج والوں اور نوجوانوں کے لیے مچھلی کھانا مفید ہے. اگر شرابی مچھلی سونگھ لے تو اس کا نشہ اتر جائے اور وہ ہوش میں آ جائے. حکیم ابن سینا کا قول ہے اگر مچھلی شہد کے ساتھ کھائی جائے تو نزول الماء یعنی موتیا بند یعنی آنکھ میں پانی اتر آنے کا مرض جس سے بینائی جاتی رہتی ہے، بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اس مرض میں فائدہ ہوتا ہے. کب؟ جبکہ مچھلی شہد کے ساتھ کھائی جائے. اور اس طرح نظر بھی تیز ہوتی ہے. ایک طبی تحقیق کے مطابق، یہاں تک تو حیات الحیوان کی عبارت پوری ہوئی، اب مزید وہ الگ سے. ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں. ماہرین کے تاثرات کے مطابق مچھلی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم غذا ہے. اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے. مثال کے طور پر اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے. گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں سقم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. وہ ممالک جہاں سمندری غذا کا استعمال کم کیا جاتا ہے وہاں کے باشندے عام طور پر ان بیماریوں کا شکار رہتے ہیں. مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مریض بھی اس کے فوائد سے محروم نہیں رہتے جو آخری درجے کے عارضہ قلب یعنی دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں ہفتے میں کم از کم 2 بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے. اس طرح دل کی بیماری سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے. ایک اطلاع کے مطابق ویلز میں ایسے 2000 مریضوں پر تجربہ کیا گیا جن پر پہلی بار دل کے مرض کا حملہ یعنی ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ان میں سے جنہیں ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے کا مشورہ دیا گیا تھا ان پر آئندہ 2 سال تک عارضہ قلب کا کوئی حملہ نہیں ہوا، جبکہ انہی مریضوں میں سے جنہیں مچھلی کھانے کا نہیں کہا گیا انہیں اگلے 2 سال کے اندر دوبارہ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہوتے دیکھا گیا. ایک امریکی طبی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق غذا میں مچھلی کا زائد استعمال مثانے کے کینسر کی افزائش یعنی بڑھوتری کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. طبی ماہرین کے مطابق مچھلی کا باقاعدہ استعمال مثانے کے کینسر کو بڑھنے سے 50% تک روک سکتا ہے، جس کے باعث اس مرض کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے. اطباء یعنی ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ اس کی غلطیوں کو بیان کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تعلق سے ہمارے بزرگان دین کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے یہ اس سوال جو ہے نا یہ بہت ہی کہ تفصیل طلب جواب ہے اس کا۔ غلطیوں کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پوچھنے کا غالباً یہ کہ جو یہ معاشرے میں عام طور پر وہ غلطیاں ہوتی ہیں اسی سے، ورنہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں گردن مار دی جاتی ہے، وہ قاضی اسلام مارتا ہے، وہ خون کر دیا، اس نے قتل کر دیا۔ غلطی تو یہ بھی ہے نا، چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، غلطی اس نے کی تھی، چوری کی تھی، لیکن اب سزا تو ملے گی اس کو۔ عام حالات میں جو غلطی ہوتی ہے شاید اس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس کا تعلق امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، خیر اس کا بھی طریقہ سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے، تو حاکم تو سختی کر سکتا ہے، اسی طرح ضرورتاً اولاد پر ماں باپ بھی ظاہر ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ کریں گے، سختی کریں گے، استاد بھی کرے گا، وہ بھی ضرورتاً حکمت عملی کے ساتھ، ورنہ یہ کہ عام صورتوں میں جو کام نرمی دکھاتی ہے نا وہ سختی نہیں دکھا سکتی۔ نرمی سے بات بگڑتے بگڑتے سدھر جاتی ہے۔ غالباً امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے وہ ایک آدمی کو پیسے دیے، یوں ہی کہیے رشوت دی، کہ جا کر ان کو برا بھلا بولا، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور جو اس سے ہو سکا وہ اس نے برا بھلا کہا۔ جب وہ اس کے کارتوس خالی ہو گئے، یعنی کہ سارے وہ جو بھی کہنا تھا کہہ چکا، تو حضرت نے فرمایا کہ جو تو نے کہا اگر واقعی مجھ میں یہ خامیاں ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری خامیاں دور فرما دے، اور اگر یہ خامیاں نہیں ہیں پھر بھی تم نے کہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ تو اس پر کیا گزری ہوگی؟ تو جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی برائی کا یہ جواب دیا تو سن کر اس کے دل پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا اس کی کیسی اصلاح ہوئی ہوگی۔ اگر ہم جیسا ہوتا تو وہ اتنی نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ دیر تک بولتا، ہماری طرف سے بھی اسٹیٹ فائر شروع ہو جاتے، پھر جو ہوتا وہ ہوتا۔ اس لیے مطلب حکمت عملی کے ساتھ اصلاح کی ترکیب کی جائے۔ بعض اوقات کوئی برا بھلا کہے بھی تو خاموشی بھی اس کی اصلاح کا سبب بن سکتی ہے، یا وہاں سے چلا جانا بھی اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ کہ جتنا ہو سکے نرمی سے سمجھایا جائے، گرمی سے سمجھانا اتنا مفید نہیں ہوتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ اس طرح کے اقوال ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں 10 سال تک خدمت میں حاضر رہا، مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا ہی نہیں، کبھی نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اس طرح اگر نرم رویہ ہو نا تو انشاءاللہ سمجھانا بہت آسان ہوگا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، یعنی اس دور میں غلطیوں کو دیکھ کر لوگوں کا خون جوش کھاتا تھا۔ اس واقعے سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ اس کا تہبند جو تھا ٹخنے سے نیچے گر رہا تھا، اور آج کل تو غالب اکثریت ٹخنوں سے نیچے ہی پاجامہ شلوار
پہنتی ہے، لیکن وہ دور نیکوں کا دور تھا، وہ اس کو برا سمجھتے تھے. برا ہے بھی، سنت کے خلاف ہے. سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے، نیچے رکھنا. حدیث شریف میں کہ جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے وہ آگ میں ہے. اب پھر اس کی مطلب شروعات ہیں، اور یہ ہے کہ اگر تکبر کے ذریعے نیچے یہ لٹکا رہا ہے تو یہ مطلب آگ میں ہے اور حرام ایسا کرنا. تو بہرحال لے کے اس کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا شلوار یا وہ تہبند لٹک رہا تھا، ٹخنوں سے نیچے تک تھا. تو آپ نے مرادہ فرما آپ کے ساتھ جو عقیدت مند تھے وہ تھوڑا جوش میں آئے کہ اس کو جوش کے ساتھ روکیں. تو آپ نے سب کو روک دیا کہ ٹھہرو، میں تدبیر کرتا ہوں اصلاح کی. پھر آپ نے اس نوجوان کو پیار بھرے انداز میں پکارا، وہ حاضر ہو گیا. تو آپ نے اس کو نرمی سے سمجھا کہ بیٹے یہ ٹخنے سے نیچے سنت نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر سنت ہے. اس طرح محبت سے اس کو نیکی کی دعوت دی. تو اس نے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں جیسا آپ فرما رہے ویسے ہی پہنوں گا. وہ چلا گیا. تو حضرت نے اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا کہ تم اگر کرنے جاتے تو اس کو خراب کر دیتے. میں نے پیار سے سمجھا تو مان گیا نا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آساری میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کی اصلاح کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کے پاس جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم دونوں اس سے نرم بات کہنا. جب نیکی کی دعوت دی جاتی ہے ظاہر ہے کہ نرم بات کہی جائے. ہم جھاڑ کر کسی کو سمجھا نہیں سکتے، ضد ہو سکتا ہے کہ مزید بڑھ جائے. پیار سے نرمی سے مبلغین کو چاہیے کہ وہ سمجھائے کریں، جھگڑا نہ کیا کریں. میں تیرے فائدے کے لیے بولتا ہوں، برباد ہو جائے گا، مانتا ہے کہ نہیں؟ مانتا ہی نہیں ہے. جب دیکھو گناہ کرتا ہے، جہنم میں جائے گا، جہنم میں. آپ اس طرح بولو گے تو کس نے سمجھنا ہے؟ الٹا آپ کے خلاف ہو جائے گا. پیار سے، محبت سے اور نرمی سے سمجھانا چاہیے. حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بابا جو ماتحت ہوتے ہیں وہاں پر نرمی کا رجحان کم، اور جو مطلب ماتحت نہیں ہوتے وہاں کے لیے کچھ نرمی کا رجحان زیادہ آ جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت پر روب جھاڑتے ہیں، پتہ نہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. یہ افسر طبقہ جو ہے نا، یہ لے لیں، یہ اپنے آپ کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں چینلوں کے، ایسے مطلب باپ کے باپ ہوتے ہیں، جھاڑتے رہتے ہیں بیچاروں کو جو ماتحت ہوتے ہیں. اب ماتحت بیچارہ وہ روزگار کی وجہ سے پڑا رہتا، نہیں اندر اندر تو اس کا خون کھولتا ہوگا نا، کبھی یہ میرے ہاتھ میں آئے چھوڑوں گا نہیں اس کو. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو سبھی کو نرمی کرنی چاہیے، اور کبھی غصہ آ بھی جائے، کچھ منہ سے نکل جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، اور جتنا جلدی ہو سکے توبہ بھی کرے، معافی مانگے. کہ اگر بے جا اس نے دل آزاری کر لی ہے تو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا کہ کب ہم اس کے ماتحت آ جائیں. بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ہم سے اوپر ہو جائے، اور نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تو وہ سب کا خالق و مالک ہے، واحد قہار ہے وہ. تو یہ سختی افسر پھر استاد بھی کرتے ہیں. جو بھی بڑا ہوتا ہے پیر مرید پر سختی کم کرتا ہے.
آج کل کا دور نازک ہے، پیر مرید پہ سختی کرے مرید بھاگ جائے گا، نذرانے شکرانے بند ہو جائیں گے، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ تو میں تفنن کے لیے عرض کر رہا ہوں، پیر صاحب کی یہ نیت تو ضروری نہیں ہے، مطلب پیر ہوتا ہے رشد و ہدایت دینے کے لیے، جب رشد و ہدایت جس نے دینی ہے اس نے نرمی کرنی ہے، لوگوں کو جھاڑتے نہیں پھرنا۔ لیکن بعض ہوتے ہیں تو ان کے مرید بھی تیرے جاتے ہوں گے، تو غصے والے ہوتے ہیں، وہ جھاڑ دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں حاضر تھا، ایک پیر صاحب کیا، بہت پرانا واقعہ ہے، دعوت اسلامی کا آغاز ہو چکا تھا شاید، لیکن اوائل تھے، بالکل اوائل، تو بہت با اخلاق تھے، میں بہت یعنی کہ ملنسار اور محبت پر بڑا انداز تھا، میں بہت متاثر تھا ان سے۔ ایک بار میں حاضر ہوا تھا ان کے پاس، اور بھی ان کے مریدین یا محبین موجود تھے، اتنے میں کوئی آیا، شیوڈ تھا، پتہ نہیں وہ کیا مسئلہ تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا بولا اللہ جانے۔ پیر صاحب نے سارے اپنے اخلاق پسے پشت ڈالے، اور مانے نہ مانے وہ مسلادھار بارش ہوئی ہے کہ جل تھل ہو گیا، سب پیر صاحب برسے ہیں اس پر، یہ حالت خراب کر دی، داڑھی رکھ، بات کرتا ہے، یہ بولتا ہے، وہ کیا پتہ نہیں، پیر صاحب ایک سانس میں بول گئے کہ وہ تو پتہ نہیں اس پر کیا گزری ہوگی، اپنی نسلوں کو بھی شاید اس نے وصیت کر دی پیر صاحب سے، پلے مت بندنا، سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں بھی اس پیر صاحب سے نہیں ملا، میرا بھی دل ٹوٹ گیا، یار یہ کیا، تو یہ کوئی یوں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ 99 بار کسی کو محبت دو، اور اگر وہ جھاڑ کر سینچری پوری کرو نا، تو 99 بار کی محبت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ وہ شربت کی دیگ ہے، پستے بادام جو بولو وہ کم ہے نا، سب کچھ ہے اس میں، نام سن کر منہ میں پانی آوے، اور اسی میں کوئی پیشاب کا قطرہ ڈال دے، آپ دیکھ لو کیا خیال ہے، سارے پستے بادام اور دودھ یہ سب آپ کو دیکھے آنکھ سے دیکھے اچھے نہیں لگیں گے، یار اس کو ڈالو گٹر میں بہاؤ، یار یہ اب کیسے پیئیں گے، ناپاک ہو گیا۔ یہ پیشاب کا قطرہ تو خیر یقیناً ناپاک ہے، لیکن مسلمان کا دل توڑنا جو ہے نا، یہ ناپاک ترین نہیں سمجھ لو، اس سے زیادہ خطرناک ہے پیشاب کی نجاست سے، باطنی نجاست ہے، یہ ظاہری نجاست ہے۔ بدن کا نجس ہونا یہ اتنا برا نہیں ہے، دھلنا بھی آسان ہے، پاک ہو جاتا ہے اگر اس کو پاک کر لیا جائے۔ دل اگر نجس ہو گیا نا، کالا پڑ گیا، گندا ہو گیا، اس کا دھلنا آسان نہیں ہے، اس کی صفائی آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو جھاڑنا بلا اجازت شرعی، یہ اس کی دل آزاری کی صورت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بہت سو کی عادت تھی، بس ماتحتوں کو جھاڑتے ہیں، اور جو ان کے اوپر ہوتا ہے ان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ حالانکہ عاجزی تو وہ کرے جو طاقت رکھتا ہو انتقام کی، یعنی جو کمزور نہ ہو وہ عاجزی کرے۔ واقعی عاجزی تو یہی ہے نا، اب اپنے بڑے بڑے مطلب بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے بندہ عاجزی کرے، یا کوئی شہز اور طاقتور لوگ ہیں اس کے سامنے کوئی کمزور پھنس جائے اور عاجزی کرے کہ میرے کو چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس طرح کر رہا ہے، یہ کیا عاجزی ہے؟ عاجزی تو وہ ہے کہ یہ جو ترم خان ہے، جس کے اشارے سے مطلب سر میں گولی چلی جائے اور بندہ لڑک جائے، وہ اگر کسی کمزور کے سامنے عاجزی کر رہا ہو نا، تب بات ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی عاجزی نصیب فرمائے، اپنے ماتحتوں پر شفقت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی نہیں، غلط فہمہ ہے۔ غلط فہمہ کوئی لغت کا لفظ نہیں ہے، میں مبالغہ اپنے طور پہ کر رہا ہوں کہ یار سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، نرمی کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں، تو یہ اوپر چڑھتے ہیں سر پہ۔ تم کو پیار بھی دینا کہاں تھا یار، پیار بھی منہ پھلا کے دیتے کرتے ہوں گے، یہ دیکھ اب مت کرنا، تیرے کو میں پیار سے سمجھاتا ہوں، بس اب چپ کر، یہ تیرا پیار ہم نے امی کو واپس دیا اگر اس نے دیا ہے تو،
یہ کوئی پیار ہے؟ تو اس طرح مطلب پیار کرنا بھی نہیں آتا، مسکرانا بھی نہیں آتا، دل جوئی کرنا بھی نہیں آتا، خالی بس وہ روب جھاڑنا ہی آتا ہے۔ ماں باپ بھی سختی کرتے ہیں، ایک تعداد ہے ماں باپ کی جو بے جا اپنی اولاد پر سختی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اولاد باغی بن کر پھر ماں باپ کی مخالفت کرتی ہے اور کہتی پھرتی ہے کہ ہم کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی، ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا۔ یہ آپ نے سنا اور بولتے ہیں یہ۔ خیر، ماں باپ اگر سختی کرے بھی تو اولاد کو تو نرمی ہی کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، اور سب ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو صرف سختی کریں، ضرورتاً تھوڑی بہت سختی کی، ورنہ نرمی نرمی نرمی، دور بڑا ویسے بھی نازک ہے۔ آپ پیار نہیں دو گے، کوئی دوسرا آپ کی اولاد کو پیار دے گا، ہاتھ رکھ دے گا، وہ لے جائے گا، پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہاں گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نرمی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جاوید اتاری ہے اور حیدرآباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا جانور بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں؟ ان دو جانوروں نے یوں سر جھکایا ہوا ہے کہ لگتا ہے گویا سجدہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ یوں تو ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی ہے، اسے سراہتی ہے، اس کی یاد کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ ماہی گیر کے جال میں پھنس جاتی ہے، جو جانور اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے، جو درخت ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے اس پہ کلاڑا چل جاتا ہے، وہ یا آرا چل جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہم انسان ہیں کہ غفلت کرنے کے باوجود وہ بھلے چنگے گھوم رہے پھر رہے۔ تو ہر شے، ہر چیز، ذرہ ذرہ ذکر الہی میں رطب اللسان ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جانور دکھائے گئے وہ سجدے کے انداز میں سر رکھے ہوئے تھے۔ اب جانوروں کا نمازیں پڑھنا اور سجدے کرنا تو البتہ کہہ نہیں سکتے، انداز واقعی ایسے ہی ہے کہ جیسے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ہاتھ پیر بھی اسی طرح رکھے ہوئے ہیں۔ خدا بہتر جانے اگر یہ واقعی سجدہ ریز بھی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مرحبا۔ اللہ ہم کو بھی سجدہ نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے ہم کو خاموشی سے پیغام دیتا ہو کہ ہم تو مکلف ہی نہیں، پابندی نہیں ہے عبادت کے، اور پھر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اے غافلو، تم نمازوں سے جی چراتے ہو، مسجدوں سے بھاگتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ، مسجد بھرو تیری انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر اتاری، فرانس۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا تاریخ میں بکری یا گائے کے خشک تھنوں سے دودھ نکلنا ثابت ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں۔ میری، میرے والدین اور سب گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اللہ تعالی آپ کی اور آپ کے والدین کی اور ہم سب بھی کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ آقا کی پیاری امت کی مغفرت ہو۔ ہجرت مدینہ کے دوران مقام قدید میں ام معبد عاتکہ بنت خالد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان پر مدینے کے تاجور
محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ام معبد ایک ضعیفہ خاتون تھیں جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر یعنی کمزور بکری ہے، دریافت کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے عرض کی نہیں، ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف با اسلام ہو گئے۔ پتہ چلا کہ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ خشک تھنوں سے بھی دودھ نکلا ہے، اور یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا کمال اور رب کی عطا سے معجزہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا جود و نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا جود و احوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اقوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا افعال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا عزت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا معجزات مصطفیٰ، مرحبا مرحبا معجزات مصطفیٰ، مرحبا مرحبا پرچم مصطفیٰ، مرحبا مرحبا پرچم مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اخلاق مصطفیٰ، مرحبا المدد یا مصطفیٰ، المدد یا مصطفیٰ، المدد یا مصطفیٰ، المدد یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدری مذاکرہ دیکھنے سے پہلے میں بزنس کرتا تھا گروسری اور مکس شراب کا، اور مدری مذاکرہ دیکھنے کی صورت میں میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ میرے گھر والوں اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں انشاءاللہ، اور میں نے سچی توبہ کر دی ہے، اس کام پہ میں کبھی بھی نہیں داخل ہوں گا انشاءاللہ۔ شراب سے توبہ کی۔ جی باپا، یہ شراب کا ان کا کاروبار تھا، انہوں نے مدنی مذاکرے میں کچھ دیکھا ہوا ہوگا تو مدنی مذاکرے دیکھتا رہا، اس طرح تذکرہ کیا ہے تو اس میں یہ انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا، یہ کال ریکارڈ کرائی ہے۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ عشق رسول کے جام تقسیم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، مل جل کے پیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رفیق ہے، میں دبئی کا شارتہ سے بات کرتا ہوں۔ پیارے پاپا جان، میں شادی کروں گا، کون سا رسالہ بانٹوں؟ پیارے پاپا جان، میں نیت کر چکا ہوں داڑھی شریف کا، اور انشاءاللہ عز و جل پاکستان میں آئے گا، 12 دن کا قافلے میں سفر کرے گا۔ الحمدللہ پیارے پاپا جان، آپ میرا خواب میں 7 مرتبہ آیا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ہر بار کے خواب میں آنے پر ایک مدنی قافلہ عطا فرما دیجئے۔ یہ تو ہونا چاہیے۔
शुक्राने में, अगर इसको आप अच्छा ख्वाब तस्लीम करते हो तो अल्लाह ताला हमारे उस ईसाई भाई को जिन्होंने शराब से तौबा की है, इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। हमारे ये ईसाई भाई जिन्होंने दाढ़ी रखने की नीयत की, इनको भी इस्तिकामत, इन दोनों को अल्लाह ताला बेहिसाब मगफिरत से नवाजे, हम सभी की मगफिरत हो। अच्छा, कौन सा रिसाला बांटना है? सुन्नत निकाह एक रिसाला है, इसमें निकाह के बारे में बहुत प्यारा मवाद है, आप भी पढ़ लीजिए वो। और घर घर ये पहुंचेगा ना उसके साथ, शादी कार्ड के साथ, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है खोल के देखेंगे। हर फर्द की जरूरत है, जो निकाह कर चुका है उसके लिए भी फायदेमंद है, जिसने निकाह करना है उसके लिए भी मुफीद है। और ये निकाह तो ज़ाहिर है कि एक ऐसी तरकीब है कि ये हर एक मतलब इसके लिए मतलब है कि तरकीब करता ही है, कोई कोई रह जाता है, वो एक अलग बात है। बचपन में मौत आ जाती है, शादी से पहले मौत आ जाती है, वो एक अलग मतलब सूरत है, वरना निकाह की जरूरत तो सभी तकरीबन महसूस करते हैं। अल्लाह खाना आबादी फरमाए आपकी। तो सुन्नत निकाह, मेरा मशवरा कि ये रिसाला आम करें, आप घर घर पहुंचाएं, इंशाअल्लाह इसका बहुत फायदा होगा। हदिया भी इसका ज्यादा नहीं होगा, ये मतलब मुख्तलिफ जबानों में दिखा रहे हैं आपको। ये रिसाला सबको पढ़ना है, खुसूसन जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना मियाँ बीवी के, वो तो इसको घोल के पी ले, मसला हल ना हो जाए तो कहना। ये मुबालगा है, हल तो अल्लाह ने करना है, हमने कोशिश करनी है। आप इसको पढ़िए, पूरा पढ़िए, इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बापा जान, सगे अत्तार का सवाल यह है कि लफ्ज मोहब्बत होता है या महब्बत होता है? आखिर में ता है, ता ते, और मीम पर है जबर। अवाम मोहब्बत बोलते हैं, मोहब्बत अरबी, असल ये लफ्ज अरबी है, तो अरबी में ये जबर आएगा, मोहब्बत आखिर में ते। इन्होंने मोहब्बत या मोहब्बत तलफ़ुज़ पूछा तो आखिर में दाल नहीं है, मोहब्बत। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जब इंसान को जमाई आती है तो मेरा ये पूछना था कि दायां हाथ रखना चाहिए कि बायां हाथ, और नमाज में क्या तरीका कार, और नमाज के अलावा क्या तरीका कार है इसका, ये जरा रहनुमाई फरमा दीजिए। जमाई ये आती है शैतान की तरफ से, तो इसमें बाज़ औक़ात ओ करके यूं लोग करते हैं, तो ये शैतान का कहा है, शैतान ठट्ठा मार के हंसता है, ये सुस्ती की अलामत है। तो हदीसों में ये तरगीब इरशाद फरमाई गई है कि जमाही को रोको। जमाही को रोकने का तरीका ये है, एक तरीका ये है कि ऊपर के दांतों से निचला होंठ दबा दिया जाए, यूं करके आदमी रोकेगा। और एक तरीका ये है कि चूंकि ये शैतान की तरफ से, इसलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पेश नहीं आती थी। तो ये तसव्वुर करे कि जमाही अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को कभी नहीं आई, तो इंशाअल्लाह रुक जाएगी। और हाथ से रोकने का तरीका ये कि उल्टे हाथ की पुश्त इस तरह रोके, और जब नमाज में हो और क़याम में है, जैसे कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ रहे हैं क़याम में, अब जमाही आई तो इसको सीधे हाथ के पुश्त से
روکے. اور اس کے علاوہ جو کیفیات ہیں جہاں سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جو بھی جہاں موقع ہے الٹے ہاتھ سے. اس کو غالباً پنجابی میں اوباسی بولتے ہیں. یہ اوباسی دے مسائل میں نے بیان کیتے. اگر کسی کو جمائی لیتا ہوا دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والے کو جمائی کیوں آتی ہے؟ آتی ہے، مجھے تجربہ نہیں ہے اس کا، کسی کو دیکھ کر آئی اسے یاد نہیں پڑتا. اب یہ کہ دوسرے کو بھی آ گئی تو وہ بھی وہی افعال بجا لائے جو میں نے ابھی عرض کیا. کیوں آتی ہے؟ وہ قریب کھڑا ہو تو شیطان اس کو جمائی دلا رہا ہے، ادھر بھی ہاتھ مار دیتا ہوگا تو بھی لگ جا. تو دیکھتا ہے چل ادھر آ تو بھی لگ جا. ہو سکتا ہے یوں بھی ہوتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کھانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں دے باپا جان کوئی ایسا عمل بتا دے کہ ہمارا جینا بھی اللہ پاک کے لیے اور مرنا بھی اللہ پاک کے لیے، ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. وہ نیک بننے کا نسخہ چاہیے ان کو. یعنی مختصر یہی تھا ان کے سوال کا مفہوم، یہ کیسے ہو، وہ کیسے ہو، یہ کیسے ہو. تو اس کے لیے نیک بننے کا نسخہ ہمارے پاس مدنی انعامات، عیسائی بھائیوں کے لیے 72، عیسائی بہنوں کے لیے 63 اور طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے غالباً 83، خصوصی یعنی گونگے بہرے عیسائی بھائیوں کے لیے 25، اور اسی طرح مدنی منوں کے لیے بھی کچھ ہیں یوں مدنی انعامات. تو مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. دیکھیں مختلف زبانوں میں اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنے کی ترکیب فرمائیے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عملی طور پر آپ پالیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انور اطاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سونے سے عقل زائل ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ کچھ لوگ نائٹ شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور دن کو سونے کے اوقات میں ان کی نمازوں کا ٹائم بھی آتا ہے. نماز عصر کے بعد سونے کے متعلق شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. عصر کی نماز کے بعد سوئے اور عقل چلی جائے تو اپنے اوپر ملامت کرے. اس طرح کی حدیث شریف میں مضمون ہے اس طرح کا. اب یہ کہ نائٹ شفٹ والوں کو چاہیے کہ ڈے شفٹ کریں، اور کیا اگر اتنا عقل عزیز ہے تو. اب پھر تو بولیں گے رات کو جو آوارہ گردی کرتے ہیں ہم کو دن رات کو مزہ آتا ہے، ہم آوارہ گردی کرتے ہیں، دن کو سوتے تو ہماری بھی کوئی رعایت ہو جائے. ذرا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور نمازوں کی پابندی تو ویسے ہی فرض ہے. رہا یہ کہ عصر کے بعد سونا تو شرعاً گناہ نہیں ہے، سوئے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. بچنا چاہیے، عقل چلی جانے کا خطرہ ہے، حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، یادداشت کمزور ہو سکتی ہے نا، یا بالکل ہی وہ عقل چلی جائے، پاگل ہو جائے بندہ، بڑا مشکل کھڑی ہو جائے گی. کیا پتا جو طرح طرح کے نفسیاتی مریض ہم دیکھتے ہیں
تو ان میں سے کوئی اس وجہ سے بھی نفسیاتی مریض ہوا ہو کہ وہ عصر کے بعد سونے کا عادی ہو جائے، کبھی سو گیا ہو اور بیچارے کے ساتھ یہ عمل ہو گیا ہو. تو یہ کہ نائٹ شفٹ والے بھی اگر دن کو سوئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا وہ تو اس کے لیے موجود ہی ہے نا. رات ضروری تھوڑی کہ نائٹ ڈیوٹی کرے گا تو ہی روزی پائے گا، ورنہ بھوکا مر جائے گا. اچھا پھر نائٹ کی شفٹ میں اگر کام کیا بھی تو آخر کب تک سوئے گا؟ آخر زہر کے لیے اٹھے گا، چلو پھر سو گیا، تو عصر کے لیے اٹھے گا تو کتنا سوئے گا؟ عصر کے بعد نہ سوئے. پھر مغرب اور عصر میں وقفہ بھی زیادہ نہیں ہوتا ہوں عموماً. دیکھیں کوئی عصر کے بعد مریض بستر پہ پڑا ہو تو جا کر اس کو نصیحتیں مت کرنا بیچارے کو. بعض ہوتے بیچارے اٹھ ہی نہیں پاتے، مریض ہوتے ہیں، بیمار پڑے ہیں، بخار میں تپ رہے ہیں، اور نیند بھی کا بیچاروں آتی ہوتی، آنکھیں بند کر کے پڑے ہوتے. یہ سونا بھی نہ ہوا یا باقی آنکھ لگ بھی گئی، اب آپریشن ہوا، یا ویسے ہی کسی کو نیند ہی چڑھتی ہے اور سو جاتا ہے اور مستقل سوتا ہے وہ عصر کے بعد، تب بھی گناہ گار نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھے، کسی کو سوتا دیکھیں تو اس کو گناہ گار مت سمجھنا کہ یہ غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، برا بندہ ہے. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اپنے آپ کو دیکھ تو کیسا ہے. وہ ایک بزرگ کا واقعہ احیاء العلوم میں غالباً کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گئے. وہ عصر کے بعد کا وقت تھا، تو انہوں نے دستک دی، نوک کیا. ان کا بیٹا نکلا ان کے دوست کا، اور بیٹے نے کہا کہ ابو سوئے ہوئے. اب چونکہ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا تو اس بزرگ کے منہ سے نکلا یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے. پھر یہ بزرگ پلٹ گئے. تو یہ بیٹا جو تھا وہ ان کے پیچھے گیا ان کے دوست کا. تو بیٹے نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور اپنے آپ کو وہ ملامت کر رہے تھے کہ تجھے کیا ضرورت تھی کہ تو ایسی بات بولتا، کہ یہ کون سا وقت سونے کا ہے، یہ فضول جملہ، یہ اعتراض تو نے کیوں کیا. اب یہ میں اپنے خلاصے میں مزید عرض کر رہا ہوں، تجھے کیا معلوم کہ اس کی طبیعت خراب ہو، کیا معلوم اس کو تھکن ہو، کیا معلوم بیمار ہو، کیا معلوم ویسے آنکھیں بند کر کے پڑا ہو، بیٹا سمجھے کہ سو گیا ہے. انہیں کیوں یہ جملہ کہا؟ اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو یہ سزا دی اس اعتراض برے فضول جملے کی. اب وہ کون سی سزا تھی بھول گیا، یا تو یہ سزا تھی غالباً کہ اب سال بھر تک تجھے تکیے پر نہیں سونے دوں گا. دیکھا سر کے نیچے تکیہ نہیں ہوگا تیرے، بغیر تکیے کے تو سوئے گا سال بھر تک. تو یہ اللہ والوں کے معاملات تھے کہ کبھی ایسی فضول بات یا فضول اعتراض ان کی زبان سے وارد ہو جاتا، نکل جاتا، تو اس طرح اپنے آپ کو سرزنش کرتے، ڈانٹتے خود کو اور روتے. دیکھو رو رہے تھے، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. ہم لوگ تو ہیں کہ مطلب بدگمانیاں کرتے نہیں تھکتے، گناہ بھری بدگمانیاں کرتے. سونا تو گناہ بھی نہیں تھا کوئی عصر کے بعد. اللہ تعالی ہمیں بھی مطلب حسن ظن کے جام پینا نصیب فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.